احتیاط سے کریں، بتا کے کریں کہ یہ چیز ہے آپ میں ہے، اس کو آپ دور کریں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث ایک یاد آ گئی حضور پاک کے حوالے سے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بچہ جی گڑ بہت کھاتا ہے، تو سنی ہوگی آپ نے بھی، تو انہوں نے کہا بھی کل آنا، تو وہ چلی گئی۔ اگلے دن پھر وہ اپنے بچے کو لے کے آ گئی کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ کل آنا، تو میں پھر لے کے آئی ہوں بچے کو، تو یہ گڑ بہت کھاتا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھی کل آنا، تو وہ تیسرے دن بھی آئی، تو انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو آپ نے کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، تو انہوں نے کہا اگر اتنی بات آپ نے کرنی تھی تو میں پرسوں آئی ہوں، کل آئی ہوں، تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت میں خود گڑ کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک میسج ہے کہ جو کام ہم خود کرتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ دوسرے کو روکیں۔ تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سٹیج پہ یا اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم کسی کو روکیں گے یا ہم کرٹیسائز کریں گے، تنقید کریں گے، تو پہلے ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس چیز سے ہم دوسرے کو روک رہے ہیں۔ کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی سلطان بھائی جھوٹ مت بولا کریں، پہلے میں خود تو دیکھوں، پہلے میں اپنا تو محاسبہ کروں کہ میں کتنا سچ بولتا ہوں۔ بھائی اگر میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بھی روکوں۔ تو جب میں خود اس اپنا خطا میں انوالو ہوں تو میں کیسے آپ کو روک سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی ایک انگلی دوسری کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین اپنی طرف آ جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جو آئینہ ہے وہ پتہ نہیں کتنا دھندلا گیا ہے کہ ہمیں صورتیں اصل نظر نہیں آتی۔ تو ہم جیسے اپنے ملک کی ہم دیکھتے ہیں، اب یہاں بھی دیکھتے ہیں، پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ بھئی بزنس کرنا ہے یار اپنے پاکستانی کے ساتھ نہیں کرنا، گورے کے ساتھ کر لیں گے جی، فلاں کے ساتھ کر لیں گے، دوسرے کے ساتھ کر لیں گے، اس کے ساتھ نہیں کرنا بلا وجہ، یعنی ایک کرٹیسائز ہم نے کر دینا ہے کہ پہلے دیکھو پرکھو بھی، خود بھی تو ہم وہیں کے ہیں نا۔ بالکل۔ تو ہم نے کیوں نہیں کرنا بھی اپنے بھائی کے ساتھ؟ ہاں اس کی خامی ہے کوئی، تو آپ اپنے اندر اتنا حوصلہ جرأت رکھو کہ بھئی آپ میں یہ خامی ہے، اپنی خامی کو دور کریں آپ۔ تو وہ اپنی خامیوں کو دور کر کے پھر اس کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو پہلے بتا، یہ نہیں اسٹیٹ اوے کہہ دے کہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ بزنس نہیں کرنا، گوروں کے ساتھ کر لیں گے جی، وہ بھی سہمی ہوتے ہیں مگر ان کو۔ تو یہ بھی ایک تنقید کا ایک پہلو آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ضد بنا لی ہے بھی ہم نے پاکستان کو کرٹیسائز کرنا ہی کرنا ہے۔ جی جی۔ تو کیا پاکستان میں اچھائی نہیں ہے، خوبیاں نہیں ہیں؟ بے شک۔ کس چیز کی کمی ہے وہاں پہ؟ ہر چیز ہے پاکستان میں، کس چیز کی کمی ہے؟ لیڈرشپ کی، صرف لیڈرشپ کی کمی ہے۔ تو وہ بھی اب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اب ان پہ بھی کرٹیسائز، جیسے انہوں نے ابھی بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی کہ ایک ہوتی تنقید برائے تعمیر اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کہ ایک فضول میں آپ نے ایک جو بیٹھے ہوئے چار دوست بیٹھے ہوئے ان کو کوئی موضوع چاہیے تو وہ ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے چلے جائیں گے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک جو تنقید برائے تعمیر ہوگی تو وہ وہی کرے گا جس کو اس کے بارے میں علم ہوگا اور عبور رکھتا ہوگا، تو وہ تنقید کرے گا، تو اس میں اصلاحی پہلو بھی جو سامنے نکل کے آئیں گے۔ جی کیا کہتے ہیں اپنا؟ بالکل، جیسا میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا، تنقید کریں اگر آپ بھی تو دیکھو ہمیں یہاں ابھی ہماری یہ سیکنڈ جنریشن چل رہی ہے، ہمیں تھرڈ ہو گئی، تھرڈ جی، ایسے میں کہہ رہا ہوں تھرڈ بھی ہو رہی ہے، فورتھ بھی ہو جائے گی، لیکن ہم ابھی تک اس خور سے نکلے نہیں ہیں۔ علی اصغر جی جی، ہم وہاں سے نکلے نہیں ہیں۔ ہمیں کم از کم یہاں سے چلو ہم خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور دیکھو یہاں بھی انگریز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر آپ کو نیا کوئی کپڑا پہن کے گئے ہیں تو بولے گا یہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ شاید اس کو اندر سے پسند نہ ہو، لیکن وہ بولے گا یہ بہت ویری نائس، یہ بہت اچھا ہے، آپ کا دل رکھنے کے لیے اور دل جوئی کے لیے بولے گا۔ لیکن ہمارے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھا کپڑا پہن کے جائیں تو یار یہ کیوں پہنا ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں، یہ جو ہے نا، تو بجائے اس کی دل جوئی کرنے کی اس کا جو ہے نا دل شکنی ہو جائے گی، اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ دوستی اور بھائی چارے کو بڑھایا جائے۔
کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ زخم بن کے لگتی ہیں. آسان سی مثال ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہ شرٹ پہنی ہوئی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کلر کی پہنیں گے وہ اس سے بھی اچھی لگے گی. وہ تو جیسے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. اچھا، وہ تو آپ نے جو تنقید کی بات، جیسے میں نے بولا کہ تنقید برائے تعمیر، اس میں آ جاتی ہے. جیسے آپ نے اس کی اصلاح کر دی، اس کو سکھا دیا، چلو یہ نہیں، آئندہ اگر یہ لے لیا تو آئندہ یہ لے لینا. تو یہ تنقید ہے نا، یہ کرنی چاہیے. اس میں چلو آدمی کی اصلاح بھی ہو جاتا ہے، تعمیر ہو جاتی ہے. جو اگر کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اگر ایسے کیا جائے تو بہتر ہے، تو اس کو ضرور بتائیں، بھائی چارے سے آرام سے بتائیں، بھائی آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر چاہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر اب اس کو اس طریقے سے اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا اور اس میں زیادہ بہتری آئے گی. تو وہ تنقید جو ہے نا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن اچھا، اب یہ جو ہم آج کا موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جرمن سے ایک بھائی نے میل مجھے کی تھی کہ جی اس ٹاپک پہ جو ہے نا بات کی جائے، جو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا ایک حصہ بن چکا ہے تنقید کرنا ہر کام کے اوپر. تو وہ اب کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں جو مسئلہ بنا تھا کہ ہمارے والد صاحب اتنا کرٹیسائز کرتے تھے ہر چیز کو کہ اس سے کیا ہوا، گھر میں ایک بغاوت کی فضا جو ہے نا وہ بن گئی ہے. کہ ہم لوگ جب اب گھر میں آتے ہیں تو اوائڈ کرتے ہیں کہ والد صاحب بیٹھے ہوں، ادھر ادھر کمروں میں نکل جائیں گے کہ بھی سامنا نہ ہو. کہ انہوں نے کبھی ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا کسی بھی، کہ ہم جتنی بھی محنت کر لیں، کہ وہ یعنی بیجا تنقید ہے نا وہ، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کہ انہوں نے ایک عادت ہی بنا لی ہوئی ہے کہ بھی ہر بات پہ تنقید ہی کرنی، انہوں نے ٹوکنا ہی ٹوکنا ہے کہ بھئی تم 5 بجے آئے ہو، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اتنے بجے آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی 4 بجے آتے تھے، آج 5 بجے کیوں آئے ہو، خیریت تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح کی بات ابھی یہ محمود بھائی نے کی ہے کہ بھی یہاں بھی بچوں کو خاص کر یعنی ہر وقت کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ بچوں کے بارے میں دیکھیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے دنیا میں ضرور آئے ہیں لیکن وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ اپنی سوچ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. بے شک، وہ اپنے زمانے کے لیے. آپ اپنا ماضی آپ اپنے بچوں کے دماغ میں مت تھوپیں کیونکہ ان کا فیوچر اور ہے، آپ کا اور تھا، تو وہ حوالہ ضرور آپ بنے ہیں. تو اس لیے ان کو بیجا کرٹیسائز کرنا، خام خواہ بات پہ ٹوکنا، یا کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہم 4 دوست روز رات کو اگر بیٹھتے ہیں شام کو کہیں، تو آپ ایک دوست کو کرٹیسائز کریں گے کسی بات پہ، تو وہ بھی 4 دن کے بعد وہ بھاگ جائے گا وہاں سے. بے شک ضرور بھاگ جائے گا. کیونکہ جیسے آپ نے بولا کہ ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے تنقید، جیسے بزرگوں نے ایک عادت بنا لی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو دوست ہیں، احباب ہیں، رشتے دار ہیں، اس سے دور بھاگنا شروع جاتے ہیں. بے شک، وہ دامن بچاتے ہیں، نظر بچا لیتے ہیں، وہ سامنے آ رہا ہے، چلو چھوڑ دیجیے، خام خواہ سے ہی ہمیں وہ پریشان کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے آدمی کا وہ دوسرے کا نقصان کیا کرے گا، اس کا خود کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ دوسرے کے نظروں سے وہ گر جاتا ہے اور پھر لوگ اس سے دامن بچانا شروع جاتے ہیں، بھاگنا شروع جاتے ہیں. یا محفل میں اس کو مدعو کرنا، انوائٹ کرنا یا بلانا، وہ بھی کہتے ہیں چھوڑو، خام خواہ ساری محفل کو خراب کر دے گا. یعنی کہ جو بیجا تنقید ہے نا، اس کا زیادہ نقصان اس خود ہی کو ہوتا ہے، کرنے والے کو. میرے نزدیک تو سب سے زیادہ نقصان خود اسی کو ہوتا ہے. اچھا، ایک ہم دیکھتے ہیں، مطلب پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا یہاں بھی جہاں بھی، یہ کالمسٹ ہوتے ہیں جو کالم لکھتے ہیں اخباروں میں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سربراہوں کے خلاف ڈفرینٹ سبجیکٹ لے کے آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. کیا وہ بھی تنقید کے ہی زمرے میں آتی ہے؟ وہ تنقید برائے تعمیر کے زمرے میں آتی ہے. اس لیے وہ پڑھ کے جیسے ان کے کالم جو ہوتے ہیں نا، وہ ایٹ لیسٹ 100% اور 80% ان کے مائنڈ میں جو ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، جو اپنے ارد گرد جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور وہ صحیح ہوتے ہیں. وہ تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی. تنقید برائے تعمیر کی وجہ سے وہ آپ خود کالم پڑھیں. اچھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے جس پہ تنقید کی جاتی ہے؟ ہوتا ہے جی ہاں، پورے حکومت چینج ہو جاتی ہے سم ٹائم. ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے ان کو اثر. میں نے تو کئی چیزیں ایسی پڑھتے ہیں جنگ میں جو اخباروں میں. لیکن کیا اس میں وہی نہیں آ جاتا کہ بھی پہلا پتھر وہ مارے جس کے ہاتھ آلودہ نہ ہوں؟ تو اگر وہ خود ہی کہ اپنا کرٹیسائز تو وہ کر رہے ہیں، خود کو نہیں کر رہے کہ خود وہ کتنے آلودہ ہو چکے ہیں. اینی وے
تو ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.